الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن آمن واصلح واجرہ علی اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نبي الله اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی رحمت شفیع امت قائد الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد آج گفتگو کا موضوع ہے اصلاح اور اس کی اہمیت۔ میری دعا اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے انسان کو جس عظیم مقصد کے لیے مبعوث فرمایا وہ مقصد یہی تھا کہ کائنات میں اصلاح کی جائے۔ اصلاح بہت لمبا چوڑا موضوع ہے اور اس کے بہت سارے شعبہ جات ہیں۔ اصلاح ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ رب العزت جل وعلا پسند فرماتا ہے۔ اصلاح کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ انسان کا ایک تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے اور انسان کا ایک تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے۔ اب دونوں جو تعلق ہیں ان کے لحاظ سے اصلاح ضروری ہے کہ انسان کا جو اللہ سے تعلق ہے وہ بھی صحیح ہو اور انسان کا جو بندوں کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اصلاح اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جہاں فساد ہو اور وہاں سے فساد کو دور ہونا چاہیے اور وہاں سے فساد کو دور کرنے کے عمل کو اصلاح کہا جاتا ہے۔ آج فساد جگہ جگہ پہ ہے، گھروں میں دیکھو، برادریوں میں دیکھو، تو یہ فساد اتنا پھیلا کہ آج چلتے چلتے یہ مسجدوں تک پہنچ گیا۔ بعض مسجدوں میں آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی نمازیوں کے اندر فساد، گھروں میں بھائیوں میں فساد، اس طرح خاندان کے خاندان یہ فساد کی زد میں ہیں اور ایسے مقامات سے فساد کو دور کرنا اس عمل کو اصلاح کہا جاتا ہے۔ اب انسان کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس میں ہے عقیدے کی اصلاح۔ اللہ جس عمل سے خوش ہوتا ہے سب سے بڑی اصلاح یہ ہے کہ
بندہ اللہ سے راضی ہو، اللہ بندے سے راضی ہو جائے۔ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ جن اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے ان اعمال کی اصلاح۔ اللہ نماز سے راضی ہوتا ہے، نماز کی اصلاح، نماز کے طریقے کی اصلاح، روزے کی اصلاح، حج کی اصلاح۔ اس طرح جو عمل ہم کرتے ہیں ان اعمال کو غلطیوں سے پاک ہونا اور ان اعمال کو غلطیوں سے پاک ہو کر وہ عمل کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ جو کائنات کی سب سے بڑی اصلاح ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے جو بندوں کا بندوں سے تعلق ہے اس کی اصلاح۔ بندے کا جو پڑوسی کے ساتھ تعلق ہے، بندے کا جو بڑوں کے ساتھ تعلق ہے، اور بندے کا جو اپنے ہم عمر کے ساتھ تعلق ہے، اس طرح جو بھائی کا تعلق بھائی سے ہے، بہن بھائیوں کا تعلق ہے، جو والدین اور اولاد کا تعلق ہے، اس کی اصلاح کے لحاظ سے ہم کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اصلاح بڑی ضروری ہے۔ اس اصلاح کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، فرمایا جس نے ظلم کیا اس کے ساتھ ویسا ہی کرو، اس کی جزا یہ ہے کہ ویسا ہی کیا جائے۔ جس نے مارا، جس نے تھپڑ مارا، اس کی جزا یہ ہے کہ ویسا تھپڑ اسے مارا جائے۔ اب جو ایک ہے ظلم، ایک ہے اس کا بدلہ۔ جو ظلم کا بدلہ ہوتا ہے وہ ظلم نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت جل وعلا نے وہی الفاظ اور وہی لفظ یہاں استعمال کیا، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا۔ جس نے ظلم کیا جزا یہ ہے اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جائے، لیکن فرمایا فمن عفا واصلح، یہ ہے کہ اگر کوئی نہ اس بات پہ رک سکے کہ کسی نے ظلم کیا تو اس نے اس کا بدلہ اسی عمل سے چکا دیا تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے فمن عفا، جس نے معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ، اور صلح کر لی۔ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ فمن عفا وَأَصْلَحَ، جس نے معاف کر دیا، اصلاح کر لی، صلح کر لی۔ اب جب صلح کوئی بندہ کرانے لگتا ہے نا، درمیان میں بات شروع ہوتی ہے تو جس سے صلح کی جا رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے نہیں دیکھو یہ بات نہیں بنے گی، اس نے مجھ پہ اتنا ظلم کیا اور یہ مسئلہ ہے، یہ بات ہے، باتیں سنو گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ بڑی دور چلی گئی ہے بات۔ اللہ فرماتا ہے صلح کرو، کہتے ہیں صلح کریں گے ملے گا کیا؟ اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، یہ دنیا والے کچھ دے نہیں سکتے، ان کے پلے کچھ نہیں۔ فرمایا جس نے ظلم کا بدلہ نہ لیا، جس نے معاف کر دیا، جس نے صلح کر لی، جس نے اصلاح کر لی، وَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ عطا کرے گا، اس کو اللہ اجر دے گا، اللہ اس کو اجر دے گا۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، فرمایا بہت سے مشوروں میں کوئی خیر نہیں، بہت سے مشوروں میں کوئی خیر نہیں۔ نجوا کہتے ہیں کہ دو بندے بیٹھے ہوں، ایک کو اٹھا کے سائیڈ پہ لے جا کے اس کے کان میں کوئی بات کہے، اسے کہتے ہیں نجوا۔ اللہ فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، بہت سے مشوروں میں کوئی خیر نہیں، الا من امر بصدقہ،
میں مگر جس کسی نے صدقے کا مشورہ دیا، بات بن رہی تھی، صلح کر رہے تھے لوگ، بات چل رہی تھی، لیکن بندہ بات مان نہیں رہا، اب ایک نے اس کو اٹھایا، سائیڈ پہ لے گیا، کہا اپنی انانیت کا بت توڑ دو، صدقہ کر دو، یہ نیکی ہے، کر دو۔ فرمایا جس نے کسی کو صدقہ کا مشورہ دیا، فرمایا یہ وہ مشورہ ہے جو اچھا مشورہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ او امر بصدقہ او معروف، یا نیکی کا مشورہ دیا، کسی کو نیکی کا کہا، نیک کام بتایا کہ وہ تیرے لیے کام آسان ہے، تو کر سکتا ہے، نیکی ہے، کر لے۔ کوئی صلح نہیں کر رہا تھا، جھگڑے پہ اڑا ہوا تھا، لیکن کسی نے آ کے کہا یہ نیکی ہے، چھوڑ دو، معاف کر دو، فرمایا یہ بھی وہ مشورہ ہے جو اچھا مشورہ ہے۔ او معروف او اصلاح بین الناس، فرمایا خود صلح کرنا، لوگوں میں صلح کروانا، یہ بھی بڑا اچھا عمل ہے۔ پہلے خود کرنا، یہ نہیں کہ خود بھائی سے لڑا ہوا ہے اور خود گھر والوں سے جھگڑا ہوا ہے اور باپ سے بنتی نہیں، بھائیوں سے بنتی نہیں، کہتا ہے محلے میں جھگڑا ختم کروں گا، میں کسی کو ناراض نہیں رہنے دوں گا، میں صلح کرواؤں گا۔ خالق فرماتا ہے پہلے خود کر، پہلے خود صلح کر، پہلے خود انانیت کا بت توڑ۔ فرمایا جس نے صلح کی، صلح کروائی، یہ ایسا عمل ہے جس کو اللہ نے اچھا مشورہ اور اچھا کام قرار دیا ہے۔ آگے رسلا مبشرین و منذرین، اللہ فرماتا ہے ہم نے رسولوں کو بھیجا، انہوں نے بشارت دی، ڈرایا، جنت کی بشارت دی، میرے احکام لوگوں کو بتائے۔ فمن آمن واصلح، فرمایا جس نے رسولوں کی بات مان کے جو ایمان لے آیا، واصلح، اور اصلاح کی، کہو سبحان اللہ۔ ایمان کے بعد اصلاح، عقیدے کی اور بندوں کے لحاظ سے، ماحول میں، گھر میں اصلاح کی، تو اسے ملے گا کیا؟ صلح کرنا۔ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو نا، اس کو کوئی صلح کا کہے، مشکل ہوتا ہے کہ اس نے برادری میں مجھ پہ ظلم کیا، محلے میں یہ رہتا تھا، مجھ پہ ظلم کیا، مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ مشکل، یہ برداشت کر لینا، معاف کر دینا۔ وَأَصْلَحَ، جس نے صلح کر لی، اصلاح کر لی، کیا ملے گا؟ فرمایا وہ ملے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فرمایا وہ کچھ دوں گا جو اپنے ولیوں کو عطا کرتا ہوں۔ اولیاء کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہی جملے یہاں بھی کر دیے۔ فرمایا جس نے ایمان کے بعد اصلاح کی، فرمایا اسے بھی میں اپنے ولیوں والا مقام عطا کر دوں گا، نہ دنیا میں پریشان، نہ آخرت کا غم۔ جو دنیا میں صلح رکھتا ہے نا، اس کی زندگی بڑی ہلکی پھلکی رہتی ہے۔ جو گرا ہوا ہے ان مسائل میں، جو اڑا ہوا ہے باتوں پہ، جو صلح کے قریب نہیں جا رہا، تو وہ سکون سے نہیں رہتا، پریشان رہتا ہے۔ فرمایا پریشانی دور کر دو، چاہتے ہو زندگی ہلکی پھلکی ہو جائے، زندگی میں وہ طمانینت اور خوشی کا سما ہے، فرمایا پھر اپنے آس پاس، ارد گرد، برادری میں، گھر میں، دوستوں میں، فرمایا اصلاح کرو گے، اللہ تمہیں دنیا میں بھی خوش رکھے گا، قیامت کے دن بھی تمہیں پریشان نہیں ہونے دے گا۔ آگے اس لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین اس سلسلہ میں موجود ہیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا الا اخبرکم، صحابہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، کیا تمہیں نہ بتاؤں ایسا عمل جو تہجد سے بھی بڑا ہو، بِأَفْضَلَ من صیام وصلاۃ وصدقہ، کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نفلی روزے سے بڑا ہو، جو نفلی نماز سے بڑا ہو، جو صدقات نافلہ سے بڑا ہو، کیا ایسا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرماؤ۔ جہاں احادیث کے اندر مطلقاً نماز کا ذکر ہوتا ہے نا کہ نماز سے بڑا عمل، اس سے مراد ہوتا ہے نفلی نماز۔ ویسے یوں کوئی نہ کہے کہ یہ سرکار نے نماز سے بڑا عمل کہا تو میں نماز نہیں پڑھتا، چھوٹا عمل ہے میں بڑا کر لیتا ہوں، نہیں، 5 وقت نماز جو فرض ہے وہ فرض ہے، نفل نماز، نفلی صدقہ، نفلی روزہ، اس سے بڑا عمل۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرماؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کا کام کرنا، اصلاح کا کام کرنا، یہ خود صلح کرنا، خود صلح رکھنا اور آگے صلح کروانا، اصلاح کرنا، محلے میں، ماحول میں، گاؤں میں، شہر کے اندر جہاں بھی بس چلتا ہے وہاں پہ اصلاح لانا، فساد کو ختم کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ تہجد سے بھی اللہ بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ تہجد پڑھتا ہے، بلا ناغہ پڑھتا ہے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ تہجد کے وقت اسے جانا پڑا، کسی کی صلح کرانے کے لیے جانا پڑا، نماز تہجد اس کی ضائع ہو گئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ آج تہجد نہیں پڑھ سکا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے تہجد کی جگہ پہ کسی 2 بھائیوں میں صلح کروا دی، فرمایا تہجد سے بھی اللہ بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑی اس کی ضرورت ہے۔ آج 2 بھائیوں کو دیکھو، 2 گھروں کو دیکھو، 2 خاندانوں کو دیکھو، آج دوستوں میں جدائی اور دراڑیں، اس واسطے یہ اس لیے اتنا مسئلہ ہے کہ فساد پھیلانے والے زیادہ ہو رہے ہیں، اصلاح کرنے والے کم ہو رہے ہیں۔ تو یہ اصلاح کی اشد ضرورت ہے کہ اصلاح کی جائے، صلح کی جائے۔ اور یہ ہوتا پتہ ہے کہاں پہ ہے؟ معافی کہاں نہیں دی جاتی؟ لوگ معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن دینے والا آگے اکڑا ہوا ہے، یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پہ ایک بھائی مالدار ہے دوسرا غریب ہے، غریب کو معافی نہیں، اور امیر ہے اس کے پاس مال ہے، پھر معافی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ظلم ہو گیا تو کیا ہوا، ٹھیک ہے جی بڑے ہیں۔ غریب جہاں پہ کام نارمل ہوتا ہے وہاں پہ پھر سارا روب ہوتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا سب بن بیٹھتے ہیں اپنے، جب کچھ پاس ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے۔ جب غریبی آتی ہے نا تو پھر بھائی بھی بھاگ جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے قریبی رشتے، پھر وہ پکی دوستیوں کے پیبند ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ جب مال آیا سارے آ گئے، جب غربت آئی ایک ایک کر کے چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو سکون تو یہ ہے نا کہ مال کو نہ دیکھا جائے، نامہ اعمال کو دیکھا جائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ ان التحریش
عن البہائم، فرمایا دو کتوں کو لڑانا ناجائز ہے، حرام ہے۔ جس نے کتا پالا لڑانے کے لیے، جس نے مرغا پالا لڑانے کے لیے، جس نے ریچھ کو لڑایا ریچھ سے، اس نے کیا کیا؟ حضور فرماتے ہیں اس نے حرام کام کیا۔ فرمایا میرے صحابہ، جس زبان سے میں شراب نوشی کو حرام کر رہا ہوں، جس زبان سے میں بدکاری کو حرام کر رہا ہوں، جس زبان سے میں خنزیر کا گوشت اور اس طرح کی چیزوں کو حرام کر رہا ہوں، فرمایا اسی زبان سے میں جانوروں کو لڑانا بھی حرام کر رہا ہوں۔ دیکھو، جس شریعت میں دو کتے لڑانا ناجائز ہے، وہی کلمہ پڑھ کر، اسی شریعت میں رہ کر دو بھائیوں کو لڑانا کیسا بڑا جرم ہے۔ کلمہ وہی ہے، شریعت وہی ہے، اور جس شریعت میں ریچھ لڑانا حرام ہے، اسی میں رہتے ہوئے کوئی دو خاندانوں کے اندر دراڑ کا باعث بنے، جس نے چغل خوری کی، جس نے دو بھائیوں کو جدا کیا، اس نے کوئی چھوٹا عمل نہیں کیا، وہ منحوس ترین انسان ہے۔ فرمایا فساد لانا یہ منحوسیت ہے، اور فساد ہٹا کے اصلاح کا کام کرنا، حضور فرماتے ہیں کہ تہجد سے بھی اللہ بڑا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ مستدرک للحاکم کے اندر حدیث پاک موجود ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حدیث پاک بڑی قابل غور ہے۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے۔ رأینا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت ثنایاہ، حضور بیٹھے بیٹھے مسکرا پڑے، اور جب حضور مسکراتے ہیں تو کائنات روشن ہوتی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، کہ جب حضور مسکرائے تو آپ کے سامنے والے دو دانت ہمیں نظر آئے، کیونکہ شفا شریف میں ہے، مواہب الدنیا میں ہے، دیگر درجنوں کتابوں میں ہے، اذا ضحکا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے، فرمایا کہ جب حضور کے دانت ظاہر ہوتے، یتلألأ الجدر، فرمایا حضور کے دانتوں کی چمک سے دیواریں روشن ہو جاتی تھی۔ حضور مسکرائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اضحکک بے ابی انت و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پہ قربان، میرا باپ بھی آپ پہ قربان، یا رسول اللہ ارشاد فرماؤ کہ مسکرائے کیوں ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، تمہیں خبر نہیں کہ جب میں یہاں ہوتا ہوں تو کہاں کہاں ہوتا ہوں؟ فرمایا بیٹھا میں مسجد نبوی میں ہوں، میرے سامنے میدان محشر ہے، میدان محشر میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ دیکھو صحابہ کی شان، صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کو محشر اور قیامت کی خبریں بھی تازہ تازہ ملتی ہیں۔ فرمایا میں یہاں بیٹھا ہوں، میدان محشر میرے سامنے ہے، رجلان من امتی جسیا بین یدی رب العزہ، دو بندے اللہ کے دربار میں ہیں، جسیا مکمل کھڑے نہیں ہیں، گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں، گھٹنوں پہ وزن ہے اور وہ کھڑے ہیں، قدموں پہ کھڑے نہیں ہیں، گھٹنوں پہ کھڑے ہیں۔ ان میں ایک ہے قاتل، دوسرا ہے مقتول، ایک ہے ظالم، دوسرا ہے مظلوم، ایک پہ ظلم ہوا، دوسرے نے ظلم کیا، یہ دو حاضر ہیں اور حساب شروع ہے۔ جو ہے مظلوم، جس پہ دنیا میں ظلم ہوا، اس نے گریبان پکڑا ہوا ہے ظالم کا،
جو ہے مقتول، اس نے قاتل کو پکڑا ہوا ہے، اللہ سے عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے حساب چاہیے، مجھے بدلہ چاہیے۔ اب بدلہ کیا لینا ہے؟ یا اللہ اس کی نیکیاں مجھے دے دے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا کیف تصنع بعبدی ولم یبقى من حسناتی شیء۔ اے بندے تو نیکیوں کا کہہ رہا ہے، اس نے کئیوں کو مارا ہوا تھا، اس کے پاس نیکی بچی کوئی نہیں، کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو کچھ کیا، اب یہ اس کا بدلہ اس نے دیا ہے، اس کے پاس نیکی بچی کوئی نہیں، تو کیا لیتا ہے؟ اس نے کہا یا اللہ پھر اس کے پاس نیکی نہیں، میرے گناہ اس کے پرڑے میں ڈال دے، میرے گناہ تو ہیں وہ اسے دے دے، اس کے پاس نیکی نہیں تو کوئی بات نہیں، میرے گناہ اس سے دے دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہاں تک بات کی نا، ففادت عیناہ، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار پہلے مسکرا رہے تھے، لیکن جب اپنے غلاموں کے حساب کی بات کی کہ ایک نے پکڑا ہوا ہے دوسرے کو، ایک ہے ظالم دوسرا ہے مظلوم، جب یہاں تک بات آئی سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اللہ دونوں کو بخشنا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے دونوں کو بخشنا، لیکن ایک دوسرے کو بخش نہیں رہا۔ یہ ہے حقوق العباد، حقوق اللہ اللہ معاف کرتا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہوتے ہیں وہ بندہ معاف کرے تو تب بھی ہوتے ہیں۔ جتنی بھی ایسی حدیثیں ہیں نا، وہ جو 99 بندوں کا قاتل، 100 بندے کا قاتل جو ہے، وہ ولی کے دربار کی طرف جا رہا تھا تو توبہ اس نے کی، وہاں اس کی موت واقع ہوگی، فرشتے آ گئے، جہنم والوں نے کہا ہم نے لے جانا ہے، جنت والے فرشتے آ گئے، وہ انہوں نے کہا ہم نے لے جانا ہے، جہنمیوں نے کہا، جہنم والے فرشتوں نے 100 بندوں کا قاتل، جنت والے فرشتوں نے کہا العبرۃ بالخواتین، آخری وقت یہ توبہ کی طرف جا رہا تھا۔ تو پھر زمین ناپی گئی، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ یہ جتنے بھی حدیثیں ہیں ان میں اللہ نہیں معاف کرتا، حقوق العباد اللہ بندوں سے معاف کروا دیتا ہے۔ اب جب اس نے پکڑا ہوا تھا یا اللہ نیکی اس کی مجھے دے، میرے گناہ اسے دے دے، اتنی بات کر رہا تھا کہ رب نے پردے ہٹا دیے، فرمایا ارفع بصرک، وہ نظر تو اٹھا، کون سبحان اللہ، نظر اٹھا دیکھ، فانظر فی الجنان، وہ میری جنت کو دیکھ، جنت کو دیکھ۔ اس نے نظر اٹھائی، کہا یا اللہ دیکھ رہا ہوں، مدائن من الذہب، مدائن من الذہب وقصورا من الذہب ومقللا باللؤلؤ، یا اللہ یہ جنت کے جو شہر ہیں سونے کے بنے ہوئے، سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھر آگے کہتا ہے لِأَيِّ نَبِيٍّ هَذَا وَلِأَيِّ صِدِّيقٍ هَذَا وَلِأَيِّ شَهِيدٍ هَذَا، یا اللہ یہ جنت اتنی پیاری، اتنی قیمتی کسی نبی کی ہے، کسی صدیق کی یا شہید کی ہے؟ اللہ نے فرمایا ان کو جنت دے چکا ہوں، یہ ان کی نہیں، یہ فری سیٹیں ہیں، یہ ابھی نامینیٹ نہیں ہوئی، یہ ابھی کسی کو ملی نہیں۔ تو کہتا ہے یا اللہ یہ پھر کس کو دے گا؟ یہ جنت اتنی بڑی، اتنے شہر سونے کی کس کو دے گا؟ اللہ نے فرمایا فمن اعطى الثمن، جو بندہ اس کی قیمت دے گا میں اسے یہ جنت عطا کر دوں گا۔ کہتا ہے من یملک هذا الثمن، یا اللہ پھر اتنا نواب کون جو اس کی قیمت دے؟ سونا تو تھوڑا سا نہیں خریدا جا سکتا، یہ شہر سونے کا کون خریدے؟ اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا انت تملکہ، تو بھی اتنا نواب ہے کہ تو بھی اس کی قیمت دے سکتا ہے۔ اب اس کو پہلا مسئلہ بھول گیا کہ جو کہہ رہا تھا حساب چاہیے، وہ بھول گیا۔ یا اللہ میں بھی دے سکتا ہوں، فرمایا ہاں تو بھی دے سکتا ہے۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا اپنے بھائی کو معاف کر دے، جس کو پکڑا ہوا ہے اسے معاف کر دے،
خذ بیدک خذ بید اخیک ادخلہ الجنہ، اس بھائی کو معاف کر اور جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کیسے اصلاح چاہتا ہے؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے جب بندے نے ہاتھ پکڑا اپنے قاتل کا، ظالم کا، جیسے حساب چاہتا تھا، اور جنت میں جب لے جانے لگا، میں نے یہ منظر دیکھا اور مسکرا پڑا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اصلاح ہو، اللہ چاہتا ہے کہ بندوں میں صلح ہو، بھائیوں میں صلح ہو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہفتے میں 2 دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جمعرات کو اور پیر کے دن کو۔ اللہ بے شمار لوگوں کو جنت دیتا ہے۔ جو 2 بھائی ناراض ہوں، دوست ناراض ہوں، فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ ان کو بھی داخل کر دے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، انہیں داخل نہیں کرنا، انہیں اب انتظار کرنے دو، جب یہ صلح کر لیں گے ان کو بھی داخل کر دیا جائے گا۔ آج کے موضوع کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ محلے میں، ماحول میں، گھروں میں اصلاح کا جو نظام ہے اس کو قائم کیا جائے، اصلاح کی جائے، اصلاح کرائی جائے۔ یہ ایسا عمل ہے جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اللہ کے رسول